السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگوں کو ویلکم ٹو کچن ایکسپلورر۔ اور آج میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں عریبین سینڈوچ کہہ لیں، عریبین شاورما ٹائپ کہہ لیں، مطلب یہ اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے، تو میں نے کہا اس کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1 پاؤ چکن، تھائی پیس ہی لیتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت جوسی ہوتے ہیں، تو اس کو بون لیس کروا لیا ہے میں نے، اور جو ہے وہ اس طرح کے پیسز کروا لیے ہیں۔ اچھا جناب، اور میں نے لے لیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون چکن ٹکا مسالہ، جو کہ میرا اپنا ہوم میڈ میں یوز کرتی ہوں، لیکن آپ کسی کمپنی کا، اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ تو 1.5 ٹیبل اسپون ہم نے یہ لینا ہے۔ 1 ٹی اسپون گرین چلی میں نے کرش کر لیا ہے، اور 1.5 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے میں نے، یہ بھی فریش لیا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، اسے میں میرینیٹ کر دوں گی اس میں ڈال کر، اور اس کے بعد ہمیں اس میں کوئی ہربس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے وہ گارلک اور جنجر اور یہ سب یوز کر چکے ہیں، تو بس پھر ہمیں باقی کی اور چیزیں نہیں چاہیے ہوں گی۔ اسے اچھے سے میں مکس کر دیتی ہوں، اور 4 to 5 آورس کے لیے میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ اتنی اچھی خوشبو آئے گی جب ہم اسے ونس فرائی کریں گے نا، مطلب ہم اسے جیسے کہ تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون آئل کے ساتھ جیسے ہم اسے گرل پین میں فرائی کر لیں گے۔ اچھا جناب، اسے ہم کر دیتے ہیں سائڈ پر۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لیا تھا ہاف کیپسیکم، اسے بہت چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کاٹ لیا ہے۔ ہاف انین لیا تھا، اسے بھی چھوٹے چھوٹے کیوبز کی فارم میں کٹ کیا ہے۔ مشرومز لی ہیں میں نے اراؤنڈ 4 to 5 ٹیبل اسپون۔ ہیلیپینوز میں نے ریڈ لیے ہیں، آپ چاہیں آپ گرین بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ ہوتے ہیں بیبی کوکمبر، یہ آتا ہے سیلڈ ہوتا ہے یہ، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نا۔ بیبی کوکمبرز جو ہے وہ کینز میں ملتے ہیں، تو میں نے یہ 2 چھوٹے چھوٹے لیے ہیں، اور یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو یوز کریں، نہیں چاہیں تو بالکل نہیں یوز کریں، مجھے اس کا فلیور پسند ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے سویٹ کارنز، یہ بھی جتنے آپ کو پسند ہیں اتنے ہم لیں گے۔ یہ ہمیں اوپر سے ٹاپنگ کے لیے ڈالنے ہیں اندر، تو یہ تو جتنی کوانٹٹی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں، کم زیادہ۔ میں نے لے لیا ہے پلین مایونیز، اور فرینچ ڈریسنگ لیا ہے میں نے، اور باربیکیو ساس اس کا جو ہے وہ کی انگریڈینٹ ہے، تو وہ نیسیسری ہے۔ باقی آپ یہ فرینچ ڈریسنگ اگر اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ پلین مایو بھی لے لیں۔ میں یہ تینوں چیزیں ایڈ کروں گی۔ میں نے لے لیا ہے موزریلا چیز، اور میں نے لے لیا ہے چیڈر چیز، اراؤنڈ میں نے لے لیا ہے یہ 100 گرام ہوگا، یہ بھی 100 گرامز کے قریب ہی ہوگا، یا تھوڑا سا زیادہ اوپر نیچے ہوگا، اگر بچ جائے گا تو بھی میں وہ اسے سائڈ کر دوں گی۔ اور یہ میں نے لیا ہے پیٹا بریڈ، یہ نارملی ہر بیکری پر اویلیبل ہوتی ہے، تو یہ آپ لے لیجیے گا۔ اور کوکمبر کی بوٹل میں آپ کو شو کر دیتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ میں نے ایک پین لے لیا ہے، اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون کے قریب آئل ڈال دیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے، اور ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیں گے، اور اسے میڈیم فلیم پر کوک کر لیتے ہیں۔ چکن ہمارا اچھے سے کوک ہو چکا ہوا ہے، اب اس میں لہسن ادرک کا کوئی کچا پن نہیں ہے، مجھے 5 منٹس لگے تھے۔ اب میں اسے ایک بول میں نکال لیتی ہوں، اور ہم اپنے پیٹا بریڈ کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ایک پیٹا بریڈ لے لیا تھا، اسے میں نے گرل کے اوپر رکھا ہے، اور ساتھ میں نے اس کے اوپر مایو ڈال دیا ہے تاکہ کام میرا آسان ہو جائے۔ اب میں ڈالوں گی اس میں اپنا چکن، بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، مجھے یہ پرسنلی بہت پسند ہے۔ ساتھ ہی میں ڈالوں گی باربیکیو ساس، یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے۔ ساتھ ہی میں ڈالوں گی، پہلے ہم ڈال لیتے ہیں ہماری کچھ ویجیٹیبلس۔ ٹھیک ہے، مشرومس،
कॉर्न्स। अच्छा, आप कुछ भी और टॉपिंग कर सकते हैं। पिकल कुकम्बर, ये मैंने सामने ही जार रखा है, अभी आपको दिखा देते हैं पिकल कुकम्बर का भी। और हम डालेंगे हालापिनोज, और हम डालेंगे अब हमारा, आप इसकी जगह पे चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने चीज़ को जो है वो ग्रेट कर लिया है, चेडर एंड मोज़रेला। अच्छे तरीके से हम इसमें डाल देंगे। लोडेड पिज़्ज़ा तो नहीं कहेंगे, लोडेड अरेबिक सैंडविच मैं तो कहती हूँ इसे। बस चीज़ें होती हैं, सिमिलैरिटीज़ पर होती हैं, नाम हम खुद से सजेस्ट कर लेते हैं उनके, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ इट। अब मैं क्या करूँगी, इसे कवर करूँगी दूसरे वाले पिटा ब्रेड से, अच्छी तरीके से ऐसे कवर कर देते ताकि वो साइड अच्छा लगे। कवर किया, इसे मैं बंद करती हूँ और अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ, फिर इसका लुक हम आपको दिखाएंगे। कि मैं स्टोव पर ले आई हूँ और मुझे अभी कुछ इसके ऊपर ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं इसे इस तरीके से ग्रिल करूँगी। दोनों साइड पर थोड़े से मार्क्स आ जाएंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी इसका हो जाएगा पार्ट, तो हम इसे डिश आउट कर देंगे। तो जैसे ही एक साइड डन होती है मैं आपको शो करती हूँ। देखिए मेरा इस तरीके से करते हुए वन साइड मेरा गोल्डन हो चुका हुआ है, और ये सेकंड साइड को भी मैं इसी तरीके से घुमाते हुए करूँगी। एक साइड पे नहीं होल्ड कर दीजिएगा, इस तरीके से देखें बर्न मार्क नहीं आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बर्न मार्क हो चुका है, लेकिन खैर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अच्छा लुक नहीं देगा ना, इस वजह से कहते इस तरीके से करते रहिएगा। जल्दी हो जाता है, कोई देर नहीं लगती है। तो बस जैसे ही सेकंड साइड डन होती है मैं आपको शो कर देती हूँ। जी ये देखें, ये पूरा हमारा एक बना हुआ है, मैंने 2 बना लिए थे, कुछ फ्रेंच फ्राइज साथ में बना लिए हैं, मैंने 2 बना लिए थे, एक को फिर मैंने कट किया है और ये आपको मैंने पूरा दिखाया है। और ये जो मैंने कट किए हैं ये आप देखें पिक्चर के लिए किया था, ये देखें कितना ईजी टू होल्ड है, आराम से आप इसे होल्ड कर सकते हैं और खा सकते हैं। मैं इसलिए नहीं खा सकती कि इस वक्त मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो जो है वो मैं इसे इफ्तार पे खाऊंगी, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बेबी कुकम्बर्स जो हैं वो दिखा दूंगी, तो वो कुछ यूँ हैं, ठीक है, इस तरीके के हैं। ये पिकल मिलता है पूरा बॉटल, तो आप आराम से इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है आप इसे आम रूटीन में किसी भी तरीके से एज अ सैलड भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज टेस्ट करके नहीं बता रही, मुझे खुद भी अजीब सा लग रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।